السلام علیکم. پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان. آج کا ہمارا پروگرام ایک خصوصی پروگرام ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں شہر کراچی کی. وہ شہر جو پاکستان کی پوری اکانومی کے اندر صرف کہنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ پاکستان کا مستقبل، اس کے سارے ثمرات جو ہیں اس شہر سے جڑے ہوئے ہیں. اس شہر کے پولیٹیکل ڈائلیماز کیا رہے، کیا کیا معاملات رہے ماضی کے، یہ اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہے. لیکن یہ شہر گزشتہ 5 سالوں سے ایک تبدیلی مانگ رہا تھا، اور وہ تبدیلی اس لیے مانگ رہا تھا تاکہ اس شہر کا نظم و ضبط، اس کے اپنے معاملات اور بالخصوص اس کا جو کے ایم سی کا سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکے، تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر وہ سہولیات مل سکیں جس کے لیے عوام ووٹ دیتے ہیں. پاکستان کے اندر، شہر کراچی کے اندر یہ خوش نصیبی ہوئی کہ ایک ایسا شخص کے ایم سی کے اندر اس وقت لیڈنگ پوزیشن یا میئر کراچی کی حیثیت سے ہمارے سامنے آیا، جو کہ ایک قانون دان بھی ہے. اور جب بات قانون کی ہوتی ہے تو پھر وہ سارے سیکٹرز جو اوجھل رہے اتنے عرصے سے، ان سب کا بھی باقاعدہ موازنہ کیا گیا، جائزہ لیا گیا. آج میں موجود ہوں کے ایم سی بلڈنگ میں بیرسٹر مرتضی وہاب صدیقی، میئر کراچی کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر. میں بھی یہی بتا رہا ہوں انٹرو میں کہ میئر کراچی تو آپ ہیں، لیکن یو آر آلسو بیرسٹر، قانون دان ہیں آپ. اور جب قانون دان کسی ایسی پبلک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ آتا ہے، ادھر وہ الیکٹ ہو کے آیا ہو، تو وہ اس کا مطلب ویژن ایک براڈ ہوتا ہے. تو آپ جب آئے اس وقت آپ نے آنے کے بعد ہم سب جانتے ہیں جو چیلنجز آج تک چل رہے ہیں، کیا بنیادی تبدیلی کی ہے جس کی بیس پہ ہم یہ کہیں کہ واقعی ایک بیرسٹر مرتضی وہاب جب آئے تو وہی کوئی اور ہوتا تو یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ بیرسٹر آئے تو یہ چیز ہوئی. بیرسٹر یا قانون دان ہونا تو سیاست کے لیے یا ویسے ہی اوور آل پبلک سروس کے لیے تھوڑا فائدہ مند اس لیے ہوتا ہے بیکاز آپ قانون کو سمجھ پاتے ہیں، اور قانون کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ پبلک سروس کے اندر، پبلک ریلم میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے فائدہ ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے. لیکن ان ٹرمز آف ایکچوئل گورننس، جس کا لینا دینا ایک عام آدمی سے ہوتا ہے کہ اس کو اس کی دہلیز پر سروسز مل پائیں، اس کے حالات زندگی میں بہتری آ پائے، اس کے لیے قانون دان یا صنعت کار یا صحافی ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے دل، حس اور کمپیشن ہونے کی ضرورت ہے. چیلنج یہی تھا کہ کے ایم سی کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں. کے ایم سی کے جو اہلکار ہیں، ملازمین ہیں، افسران ہیں، ان کو یہ سوچ دیں کہ شہر کے والی وارث آپ ہیں اور شہر کی خدمت کرنا آپ کا حق بھی ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے. صاحب یہی تو سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ سے پہلے والے پورے ٹینیور میں آنسوؤں سے روکے گئے کہ بھائی اختیار نہیں ہے. آپ کے وقت میں بھی وہی قانون ہے، وہی کے ایم سی، کوئی بدل تو نہیں گئی نا چیز. لیکن اتنا زیادہ جو ہے اب ریونیو بھی جنریٹ ہو رہا ہے، سارے معاملات بھی جو ہیں، جو انتظامی معاملات ہیں ایک ادارے کے، وہ بہتری کی طرف آئے. دیکھیں کیسے ہوا یہ؟ ایسے ہوا کہ جو قائدانہ سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے. ہمیں ایزی وے آؤٹ نہیں ڈھونڈنا کہ یار اختیارات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. چیلنجز ہوتے ہیں. کسی بھی آپ حکومت سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس سب چیزیں ہیں، تو وہ ہر حکومت، اگر آپ پرائم منسٹر بھی پوچھیں گے تو آپ کو یہی کہیں گے یار میرے پاس تو یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ماضی کی حکومتیں اتنے قرضہ لے کے چلے گئی ہیں. سی ایم سے پوچھیں گے تو سی ایم بھی یہی کہیں گے، اور جو میئر ہے وہ بھی یہی کہے گا. لیکن جب آپ لیڈ کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو قوم کو سمت دینی ہوتی ہے. تو ہم نے کچھ جو اپنے لیے بیرومیٹرز رکھے، اس میں ہم نے یہ تھا کہ کے ایم سی کا جو ریونیو بیس ہے اس کو بہتر بھی بنانا ہے، اور شہریوں کو یہ کمٹمنٹ کرنی ہے کہ جو ریونیو بیس بہتر ہوگا، یعنی کہ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، اس آمدنی کا فائدہ ایک عام کراچی والے کو کیسے ہوگا. تو اس کے لیے کچھ مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ ہم نے کیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشکل فیصلے کرنے کے بعد اب اس کے مثبت جو اثرات ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اس وقت کے ایم سی مالی اعتبار سے ایک بہتر فائنینشیل پوزیشن میں ہے. جو بھی ترقیاتی کام لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ڈیزرو کرتے ہیں، تو اس کو کرنے کے ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں. یہ نہیں کہتا بہت زیادہ ذرائع ہو گئے ہیں، لیکن ہاں ماضی کے مقابلے میں ہماری آمدنی میں بہت اضافہ ہوگا. سسٹینیبل کر لیا آپ نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مالی اعتبار سے ہم اس وقت فلوٹ کر رہے ہیں. ہم اس وقت کہیں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں. اس وقت اگر شہری کہتا ہے کہ جی ہمیں سڑک بنا دیں تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کی سڑک بنا سکتے ہیں. اگر شہری کہتا ہے کہ جی میرے سیوریج کے مسائل ہیں تو ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ہاں مسائل بہت سارے ہیں،
بیکاز ہو یہ رہا ہے کہ ماضی میں کام نہیں کیا اداروں نے, ہو یہ رہا ہے کہ ملٹیپل ٹیئرز آف گورنمنٹ ہیں, کہ ٹاؤن اپنی طریقے سے سوچتا ہے, کے ایم سی اپنا سوچتی ہے, ٹاؤن میں جماعت اسلامی ہے, کے ایم سی میں میں ہوں, تو نیچرلی سیاسی اختلافات بھی ہیں, تو چیلنجز ہیں. اس سال میں آپ کو بتاؤں بلدیہ عظمیٰ کراچی تقریباً کوئی 28 ارب روپے صرف ڈیولپمنٹ کی مد میں خرچ کر رہی ہے, جس میں آپ کو گلی محلوں میں بھی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, پارکس پلے گراؤنڈس پہ بھی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور کچھ بڑے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سے علیحدہ بتا رہے ہیں جی یہ وہ پیسے ہیں جو کے ایم سی خرچ کر رہی ہے, صحیح. اور آپ کو خرچ ہوتے ہوئے نظر پہ آ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے مجھے, میں گاہے بگاہے جگہوں پہ جاتا ہوں, میں ٹاؤنز کے علاقے میں کام کر رہا ہوں, میں اندرونی گلیوں میں کام کر رہا ہوں, یعنی کہ فردوس کالونی میرا علاقہ نہیں ہے, صحیح ہے, وہ علاقہ جو ہے وہاں کے ٹاؤن کا ہے, لیکن وہاں میں جا رہا ہوں. نیو کراچی میرا علاقہ نہیں ہے. بٹ اس کا کریڈٹ کون لے گا پھر؟ دیکھیے کریڈٹ تو, کیونکہ پالیٹکس تو سڑکوں میں گلیوں میں نا اسی بیس پہ ہو رہی ہے. ایک عام آدمی قصور کی جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی میئر کراچی کی طرف دیکھیں, قصور ہر چیز کا ذمہ دار میئر کراچی ہے. میں اس کا بڑا آسان, قصور پیپلز پارٹی کا, حضور جماعت اسلامی. انفارچونیٹ ہے نا یہ, اسی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگ اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کریں نا. میں کل پریس کانفرنس کر رہا تھا, میں نے وہاں پہ کہا, لوگوں کو مبارکباد دی کہ ہم نے جو پچھلے دنوں میں پریشر بلڈ کیا ہے, اب وہی جماعت اسلامی جو کہ ماضی میں کہتی تھی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, ہمیں تو سندھ گورنمنٹ نے کوئی پیسے نہیں دیے, تو میں نے ٹی وی پہ آ کے بتایا کہ ان کو 27 ارب روپے او زی ٹی میں ملے. میں نے ان کو بتایا کہ 14 ارب روپے جو ہے ٹاؤنز کو وہ روڈ کٹنگ کی مد میں ملے. میں نے بتایا کہ ان کے ٹاؤنز کو تقریباً کوئی 6.25 ارب روپے سندھ گورنمنٹ نے کلک کے ڈیولپمنٹ کے لیے دیے ہیں, تو یہ لگ بھگ اماؤنٹ کوئی 45 ارب روپے 40 ارب روپے ہو جاتا ہے. تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ کام تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پریشر ایسا آیا کہ اب میں کہیں کہیں دیکھ رہا ہوں کہ نیو کراچی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے, ناز آباد کے گلبرگ کے چیئرمین, گلشن کے چیئرمین کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا, ماڈل کالونی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. خوش آئند ہے. تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو بھی یہ جھنجھوڑنے کی ضرورت تھی, شاید انہوں نے پلان یہ کیا ہوا تھا, چونکہ ذمہ داری ہر کوئی میئر کی ٹھہرا رہا تھا, لوگوں کو یہ عام فہم پتہ نہیں تھا کہ ذمہ داری کس کی ہے. بٹ اگین کہ تاخیر سے ہو رہی ہیں نا چیزیں, تو بارشیں ہو جاتی ہیں, لیٹ ہو جاتا ہے مہینوں. اب اسی سڑک سے بندے کو گزرنا ہے, گاڑی ہل رہی ہے, لوگ ویڈیوز بنا کے ڈال رہے ہیں جی وہ موٹر سائیکل سے فیملی گر گئی. اب کیا ہے کہ ایک عام ویور کراچی کا رہنے والا, پہلے میں آپ سے تنقیدی نظر میئر پہ آ گئی ہے. بالکل صحیح ہے. میں ایک سوال آپ سے پوچھوں بڑی جو انکساری کے ساتھ, کیا وہ ویڈیو اس سال کی تھی؟ ہاں, یہ دس از آلسو اے سبجیکٹ کہ کس طریقے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. بالکل پرابلم یہ دیکھیں, ہمیں جہاں خرابی ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم میرے خیال میں جگ ہسائی کرنے کے لیے, میئر کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں شہر کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. جماعت اسلامی کہتی ہے کہ جی وہ پارکوں میں آپ نے ڈیولپمنٹ کے لیے کولیبریشنز کی ہوں گی, چاہے وہ اسپورٹس کے لیے ہوئی ہوں, سفاری پارک ہے اور بھی بہت ساری جگہیں, اس کو بھی یہ رنگ دے دیا گیا کہ جی دیکھیں کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں. اور منفی سوچ ہے نا. دیکھیں آپ کو ایک وقت یاد ہوگا سفاری پارک میں اسلحہ برآمد ہوا تھا, آپ چیک کر سکتے ہیں جس جگہ پہ, میں اس کا نام نہیں لیتا, بٹ ریکارڈ میں اسلحہ برآمد ہوا تھا, لوگوں نے جانا چھوڑ دیا تھا. آج سفاری پارک آپ چلیے ویکینڈ پہ, آپ کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. کیوں آ رہے ہیں لوگ؟ کہیں نہ کہیں ان کے بچوں کو, اب دیکھیں امیر کا بچہ جو ہے نا وہ تو یونیورسل اسٹوڈیو جا کے ڈائناسور دیکھ لیتا ہے, اشرافیہ تو چلے جاتی ہے. غریب کا جو بچہ ہے وہ تو ہمارے سفاری پارک میں جا کے, ہمارا جو ڈائنو پارک ہے اس میں جا کے وہ ڈائناسورس کو دیکھتا تھا نا, ہمارے جہانگیر پارک میں جا کے وہ ڈائناسورس کو دیکھتا ہے. کسی کو ایڈونچر کرنا ہوتا تھا تو فلائٹ لے کے اس کو جو ہے نا عطا آباد جھیل پہ جانا پڑتا تھا بوٹنگ کرنے کے لیے, یا وہ کیا کرنے کے لیے, کیا کہتے ہیں اس کو یار, اب تو میں بھول گیا ہوں, چیئر رائڈنگ نہیں, وہ جو زپ لائن. آج آپ کے لوگوں کو شہر کے بیچوں بیچ ہم نے وہ چیز کر کے دی, لوگ آ رہے ہیں. وہ لوگ جو کہ پرائیویٹ کیا کہیں گے مہنگے مہنگے کمرشل ایریاز کے اندر جو اسٹوڈیو بنتے تھے جہاں پہ وہ ٹریمپلین کی فیسلٹی ہوتی تھی, وہ غریب تصور کر سکتا تھا وہاں پہ جانا کہ وہ 2-2.5 ہزار روپے دے گا. آج وہی چیز جو ہے 500 روپے 600 روپے میں ہم سفاری پارک میں پرووائڈ کر رہے ہیں. نعمت اللہ صاحب اللہ بخشے, انہوں نے کراچی کی سڑکوں کو کمرشلائز کر دیا. کراچی کا ماسٹر پلان خراب ان کے دور میں ہونا شروع ہوا. جو آج آپ کو گھروں کی جگہ عمارتیں نظر آتی ہیں نا,
اس کا راستہ 2001 کی جو ان کی کاؤنسل تھی اس نے نکالا تھا. 2003 میں کاؤنسل کی قرارداد پاس ہوئی تھی جس کا خمیازہ آج میں آپ یہ موجودہ نسل بھگت رہی ہے کہ جہاں 1000 گز کا مکان تھا, جہاں ایک فیملی رہتی تھی, وہاں پر آپ نے 15 منزلہ عمارت بنانے کی اجازت دے دی. میں ایک بریک کی جانب جا رہا ہوں. بریک کے بعد آ کے میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ اگر ٹاؤن کی بات ہوتی ہے اور تنقید میئر پہ ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود میئر ٹاؤن میں پھر کام کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کوئی اور ہوتا میئر کی جگہ, وہ تو یہ کہتا ہے کہ جاؤ پھر جس کے فنڈز ہیں وہ خود ہی کر لے ٹاؤن میں. حاضر ہوتا ہوں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم موجود ہیں آج میئر کراچی جناب بیرسٹر مرتضی وہاب صدیقی صاحب کے ساتھ. مرتضی بھائی یہ بتائیے کہ ابھی کچھ دن پہلے نا ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے, حیدر عباس رضوی صاحب نے کہا بہت سارے ماسٹر پلان اور چیزیں. اچھا, میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا کہ جی ایم کیو ایم پی پی کا ماضی میں کیا اتحاد رہا, کیا معاملات رہے. آج کی تاریخ میں ہم جین زی کو بھی تو بتانا چاہتے ہیں نا, آج کی جنریشن بھی تو جاننا چاہتی ہے. وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ بھائی واقعی کوئی ماسٹر پلان ہے بھی کہ نہیں ہے, اور اگر ہے تو کیا واقعی وہ تبدیل ہو رہا ہے, جیسی باتیں بتائی جا رہی ہیں ویسے ہی کچھ ہو رہا ہے, یا حقائق کچھ اور ہیں. اور بحیثیت میئر کو سننا چاہتے ہیں, میئر اس پہ کیا اپنی سوچ رکھتے ہیں؟ دیکھیں, پورے شہر کا ماسٹر پلان ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہر کے اندر اتنی ساری اتھارٹیز ہیں, کچھ وفاقی اتھارٹیز ہیں, کچھ صوبائی اتھارٹیز ہیں, کچھ مقامی اتھارٹیز ہیں. یہ ایک فقدان ہے. جب یہ تمام چیزیں ایک ایمبٹ میں تھیں, وہ تھا 2001 کا نعمت اللہ صاحب کا دور اور 2005 کا مصطفیٰ کمال صاحب کا دور. اس دور کے اندر سٹی کاؤنسل نے فیصلہ کیا کہ ماسٹر پلان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی. اچھا, تو نعمت اللہ صاحب کے دور میں 2003 میں غالباً انہوں نے شاید 28 سڑکوں کو کمرشلائز کر دیا. انہوں نے نہیں کیا, کاؤنسل نے کیا, جس کو وہ لیڈ کر رہے تھے. مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں غالباً 22 سڑکوں کو کمرشلائز کر دیا. نمبر شاید اوپر نیچے ہو سکتا ہے, بٹ غالباً 2006. تو جو کیا کہیں گے پلاننگ تھی, اسے چھیڑ چھاڑ کا آغاز اس دور میں ہوا. جیسا کہ میں آپ کو آپ کے بریک سے پہلے بتا رہا تھا کہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس جگہ پہ 10 لوگ رہتے ہوں, اب وہاں پہ 1000 لوگ رہ رہے ہوں اور پرابلمز ایمپلیفائی یا پرابلمز ایگریویٹ نہیں ہوں گی. تو 2018 میں کچھ ہوا تھا ایسا؟ 2018 میں ایسا کچھ نہیں ہوا. 2018 میں گلزار احمد صاحب پیچھے پڑ گئے تھے. تو گلزار احمد صاحب تو بادشاہ تھے, وہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے, ماشاءاللہ نسلہ ٹاور گرا دو, الادین واٹر پارک ختم کر دو, لیکن ان کو اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو نظر نہیں آیا. وہاں پہ جو زرعی زمینیں کمرشلائز ہو گئیں وہ نظر نہیں آیا. لاہور کے اندر جو راوی کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئیں وہ نظر نہیں آئی, لیکن کراچی میں ان کو جو ہے چیزیں نظر آ رہی تھیں. تو وہ ایک ٹائم تھا جب فیصلوں میں ایکوٹی نہیں تھی, دھونس تھی, جس کا نقصان میرے آپ کے شہر کو بہت زیادہ ہوا. یہ مجھے بتائیں کہ جو چیزیں آپ کے ڈومین میں نہیں بھی آ رہی, یہ آپ جذبہ خیر سگالی کے تحت کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ٹاؤن کے معاملات میں ہو. یار پتہ کیا, شہر تو میرا ہے اور لوگ تو میرے ہیں, اور سوال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پوچھا مجھ سے جانا ہے. میرے پاس, میں نے آپ کو کہا 28 ارب روپے ہیں تو میں 28 ارب روپے خرچ کر رہا ہوں. میرے پاس 280 ارب روپے ہوں گے تب بھی میں 280 ارب روپے خرچ کروں گا. ٹارگٹ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ یہ نہ بتائیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی, لوگوں کو یہ بتائیں چیز ہو سکتی ہے اور دیر از اے سولوشن ٹو ایوری پرابلم. بٹ ہمارے جو باقی لوگ ہیں وہ سب کے ساتھ فوکس کرتے ہیں. آپ نے کبھی بیٹھا ہے کسی کے ساتھ, آپ نے کوئی پریس کانفرنس دیکھی جس میں وہ کہہ رہے ہوں کہ میں بتاتا ہوں حل کیا ہے؟ جماعت اسلامی پریس کانفرنس کرے گی تو کہے گی یار ایم کیو ایم نے تباہ کر دیا, پیپلز پارٹی نے تباہ کر دیا. ایم کیو ایم پریس کانفرنس کرے گی, کہیں گے جی جماعت اسلامی نے تباہ کر دیا, پیپلز پارٹی نے تباہ کر دیا. پیپلز پارٹی پریس کانفرنس کہے گی, وہ کہے گی ایم کیو ایم نے تباہ کر دیا, پی ٹی آئی نے تباہ کر دیا, جماعت نے تباہ کر دیا. پی ٹی آئی پریس کانفرنس کرے گی, کہے گی ان سب نے تباہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں یہ شہریوں کے اندر ہمیں بیٹھ کے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ پرابلم نہیں, ہم بتائیں یار یہ سلوشن اس کا یہ ہے. اور اپرچونٹی یہ ہے کہ آپ کی پروونشل گورنمنٹ بھی سیم پارٹی کی ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں گورنمنٹس آتی ہیں جاتی ہیں, یہ شہر تو ہمیشہ رہے گا نا, یہ صوبہ ہمیشہ رہے گا, یہ ملک انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. کوئی چیز منظور کروانی ہوئی تو بیرسٹر مرتضی وہاب بآسانی کرا سکتے ہیں, بنسبت اس کے کہ کوئی اور پارٹی کا ہوتا پھر وہ ایک ڈفرینس آتا. میں تو چارٹر آف کراچی کی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ بات ہی چھوڑ دو نا کہ پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, جماعت ہے, پی ٹی آئی ہے, نون لیگ ہے. کراچی کی بات کرتے ہیں نا, جو شہر اس ملک کو چلاتا ہے وہ شہر کا رائٹ ہے. یہ آپ مجھے بتائیے سارے بینکس کے ہیڈ کوارٹر اس شہر میں, بالکل رائٹ, بٹ واٹ آر دے ڈوئنگ؟ سو پورٹ سے شہر میں,
پورے ملک کا انفراسٹرکچر جو ہے نا, جو یہاں کراچی کی بندرگاہ پہ سامان ان لوڈ ہوتا ہے, وہ میری آپ کی سڑکوں سے ہوتا ہوا آپ کنٹری جاتا ہے. لیکن مرتضیٰ بھائی, ایک لیاری ایکسپریس وے والے میٹر پہ ہم آپ کی باتیں سنتے رہے, کوئی سال 1.5 سال ہو گیا, وہ تو ابھی تک مطلب ایسا لگ رہا ہے آپ کی بھی نہیں سنی جاتی. جیسے لوگ کہہ رہے ہیں یار مطلب میئر ہماری نہیں سن رہا, تو میئر کی بھی نہیں سنی جا رہی, ایسا لگ رہا ہے. میں تو بہت بار کہتا ہوں, مجھے بتائیے وین واز دا لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر کالڈ می اینڈ سیڈ کہ آئیے مرتضیٰ صاحب کراچی کے مسائل حل کرتے ہیں. میں بڑا بنیادی سوال پوچھتا ہوں, ہی از ناٹ لیاری ایکسپریس وے اور ملیر ایکسپریس وے, دو کی میں بات کروں گا. دیکھیے یہ دو آپ کے رنگ روڈز ہیں شہر کے. شارع بھٹو ہم نے بنا دیا, یہ ہیوی ٹریفک کے لیے بنا ہے. 2 سیگمنٹس اس کے تیار ہو گئے, تیسرا سیگمنٹ انشاءاللہ 31 دسمبر کا ہمارا ٹائم تھا, لیکن کچھ چیلنجز ابھی آئے ہیں بارشوں کے بعد, واٹر لیول بڑھا اس کا, تو اس کی وجہ سے شاید تھوڑا سا ڈیلے ہو, بٹ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ فیو منتھس اس کو بھی تیار ہو جانا ہے, جو کہ آپ کو پورا ہیوی ٹریفک کے لیے ہوگا. صحیح ہے. لیاری ایکسپریس وے اسی طریقے سے آپ کا جو سارا یہ ویسٹ واف اور ایسٹ واف کا ٹریفک تھا, اس کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہیوی ٹریفک اس کے اوپر الاؤ نہیں کیا گیا. پھر وہ ڈمپر والے مسئلے بھی ختم ہوں گے واقعی؟ بھائی دیکھیں نا, یہ حل ہے آپ کے پاس, صحیح, لیکن یہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا. میں ادھر اپریشیٹ ایک دیکھیں, انسان جو اچھی چیز ہوتی ہے انسان کو اس کی بات کرنی چاہیے. میں فیڈرل منسٹر فار کمیونیکیشن پہلا وفاقی وزیر ہے جس نے ایکچولی انٹرسٹ لیا اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی نیک نیتی دکھائی. اس نے ہمیں آ کے کہا, سی ایم صاحب کے پاس میٹنگ, اس نے کہا جی بالکل میئر صاحب اس معاملے کو ہم ٹیک اپ کریں گے, ہم لیاری ایکسپریس وے کو ٹھیک بھی کر کے دیں گے آپ کو, اور اس کو بہتر بھی کریں گے, اور ہیوی ٹریفک کا ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. صحیح. ہیوی ٹریفک ابھی تک نہیں چلی, لیکن آپ کو لیاری ایکسپریس وے پہ اسٹریٹ لائٹس لگتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, اس کے اوپر امپروومنٹ کا کام ہوتا ہوا نظر ہے. اور میں برملا کہتا ہوں, ان کا تعلق آئی پی پی سے, ان کا تعلق وفاقی حکومت سے, لیکن چونکہ انہوں نے اچھا کام کیا جس کا میرے شہر کو فائدہ ہوا, میں نے ان کو فون کر کے شکریہ ادا کیا. اور میں پھر کہتا ہوں, تو یہ چیز باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں. جس نے وہ بنایا ہے لیاری ایکسپریس وے, ان کی رپورٹس ہیں کہ اس پہ ہیوی ٹریفک ہی نہیں چل سکتا. میں آپ کے ساتھ کاغذ شیئر کر سکتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط مفروضہ ہے کہ یہ ہیوی ٹریفک کے لیے نہیں بنا. آپ سمجھتے ہیں کراچی کے ساتھ یہ کچھ ہوتی ہے, خاص طور پہ زیادتی, سوچی سمجھی منصوبہ بندی, کچھ اس میں فیڈرل کی اگنورنس بھی شامل ہے؟ آپ نے کبھی لاہور میں, پشاور میں, ملتان میں, سیالکوٹ میں لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے وہاں کے اسٹیک ہولڈرز کی؟ وہاں تو سب بڑے یک زبان ہو جاتے ہیں نا. زبان ہو جاتے ہیں. ہمارے ہم کہتے ہیں نہیں یار, یہ پپلا ہے, یہ جماعتیہ ہے, یہ مکڑ ہے, یہ پٹھان ہے, یہ فلاں ہے. نہیں یار, مطلب وی آر آل کراچیائٹس. یک زبان ہو کے بولے. میں تو میڈیا کے دوستوں سے بڑا گلا کرتا ہوں کہ بارش ہوتی ہے تو لاہور میں موسم سہانا ہوتا ہے اور کراچی میں برا حال ہو جاتا ہے. صحیح, رائٹ. سو اچھا, میں بریک کی جانب جانا چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے یہ ضرور بتائیں, پبلک بھی یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا صرف کچرا اٹھانا کام رہ گیا؟ کیونکہ ہے تو اصل بہت سارے کام, لیکن اتنے چیلنجز اگر میئر کو خود ہے تو صرف کچرا اٹھانا باقی رہ گیا, اور اگر وہ رہ گیا ہے تو وہ بھی صحیح سے اٹھ نہیں پا رہا ہے. کیا اس میں بھی کوئی ایسی جنبش ہیں, مسئلے مسائل ہیں؟ سن سالڈ ویسٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ٹاؤن کے بھی کچھ اس میں معاملات ہیں. صرف کچرا اٹھانا ڈومین نہیں. کے ایم سی دیکھیں نا, پارکس پلے گراؤنڈ بنانا ہمارا ڈومین ہے, ہم بنا رہے ہیں. ہمارا ویژن تھا ہم 50 نئے پارکس بنائیں گے, ہم اس کے اوپر کار فرما ہیں. ہمارا کام ہے بریجز بنانا, انڈر پاس بنانا. بڑے عرصے بعد آپ کو شہر کے اندر نئے بریجز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ایک برج کے اوپر تو میں نے کمٹ کیا ہے کراچی والوں سے کہ 100 دن میں بنا کے دوں گا, بھینس کوالٹی میں. اچھا, یہ بھی ذرا کلیئر کر دیجیے گا, کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک نیوز کے ڈی اے سے ریلیونٹ آئی. آپ کے یہاں جو چیزیں ٹھیکے پہ دی جا رہی ہیں وہ ٹینڈر کے مطلب ایک پروسیس کے ذریعے ہی ہو رہی ہیں؟ ایبسلیوٹلی. کوئی ایسا بعد میں معاملہ تو نہیں آ جائے گا؟ دیکھیے جو معاملے, تو میں کہتا ہوں جو لوگ فیصلے کرتے ہیں نا, ہاں, ان کے خلاف معاملے تو آ جاتے ہیں. صحیح. اب آپ کو فیصلہ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ کوئی کام کریں گے یا کام نہیں کریں گے. جب آپ کام کرتے ہیں نا, فیصلے کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں الزامات تو آ جاتے ہیں. الزامات کو فیس کریں گے. میں ایز میئر آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو ہمارا پروکیورمنٹ کا قانون ہے, جو سندھ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قانون ہے, اس کے مطابق جو پیرامیٹرز ہیں ان کو کے ایم سی فالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ایک بریک کی جانب جا رہا ہوں, اور اس کے بعد آ کے جو ہے کچھ مختصر سوالات ہیں, لیکن بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں اس شہر کی تقدیر سے متعلق, اور بیرسٹر مرتضیٰ وہاب شہر کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں یہ جاننا انٹرنیشنلی سطح پہ اوورسیز پاکستانیز بھی جاننا چاہتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بیرسٹر مرتضیٰ وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرتضیٰ صاحب, یہ بتائیے کہ زو کے حوالے سے جو ہے, ایک تو پبلک کا, بچوں کا, عوام کا بڑا انٹرسٹ ہے
کراچی کی ایک بڑی شناخت ہے، لیکن اس زو کے حوالے سے ہر کچھ مہینوں کے بعد نا کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے کہ وہ ایک نیا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی رانو نام کے ایک اینیمل کے حوالے سے جو ہے یہ بات آ گئی. تو کیا حقائق ہیں، کیا اس کے پیچھے معاملات ہیں؟ آپ کے ڈائریکٹر زو آپ کو صحیح رپورٹ کرتے ہیں، نیچے معاملات صحیح ہوتے ہیں؟ وہ کہنے والوں نے تو یہاں تک سوشل میڈیا پہ کہہ دیا کہ جی جانوروں کو کھانا تک نہیں ملتا ہے. انفارچونیٹلی یار ہم لوگ اپنے پوائنٹ کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے نا حقائق پر مبنی بات نہیں کرتے. میں دونوں چیزوں کو، زو کی سچویشن اور رانو، دونوں کے بارے میں بات کروں گا. رانو کے بارے میں ایک مکتبہ فکر ہے جو کہتا ہے کہ یہ سردی کا ریچھ ہے، ہمالین بیئر ہے یہ. اور جو زو کے پاس ریکارڈ ہے، ڈاکیومنٹس ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ سیرین بیئر ہے، یعنی کہ گرمی کا جانور ہے. تو وہ کچھ چند مخصوص لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی چونکہ یہ سردی کا جانور ہے تو اس کو کراچی میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ چھوڑ دیں جا کے ٹھنڈے علاقے میں. صحیح. کے ایم سی کے لیے ایشو کیا ہے کہ کاغذ کچھ اور کہتا ہے. 18 سال سے وہ بھالو جو ہے کراچی میں ہے، زو میں ہے، اور یہی موسم برداشت موسم مطلب برف تو کراچی میں نہیں پڑتی، رائٹ. وہ سروائیو کر رہا ہے. تو دیٹ شوز کہ فیکٹس میں کہیں نہ کہیں صحیح ڈسپیوٹ ہے، ڈاؤٹ ہے. پھر اس کے اوپر لوگ عدالت چلے جاتے ہیں، عدالت میں کوئی بات کر لی جاتی ہے، چیزوں کو ویریفائی نہیں کیا جاتا، عدالت آرڈر کر دیتی ہے. میں نے عدالت کو کہا، جب مجھ سے پوچھا گیا کہ جی ڈائریکشن آ گئی ہے، تو میں نے اپنے اسٹاف کو کہا جی کمپلائی ود دی آرڈر آف دا کورٹ بھیج دیجیے. اسی طرح جب ہاتھی کا معاملہ تھا تو لوگوں نے کہا جی کراچی زو ان کو ہینڈل نہیں کر سکتا، اس کے لیے 4 paws اور انٹرنیشنل اداروں کو استعمال کیا جائے. تو میں نے اگین اس کے لیے کہا جی ٹھیک ہے جی 4 paws کو استعمال کر لیا جائے، ان کو انگیج کر لیا جائے. ہاتھی پھر بھی مر گیا. تو ایک تو ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واٹ از دی آبجیکٹو. دوسری چیز دیکھیں، میرا کراچی زو سے کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. کراچی زو شہر کے بیچ میں ہے اور ایک سستی انٹرٹینمنٹ کا، سیر و تفریح کا ایک عام کراچی والے کے لیے ذریعہ ہے. صحیح. ایک عام آدمی 30 روپے ٹکٹ دیتا ہے یا 50 روپے بڑوں کا ہے، 30 روپے شاید چھوٹوں کا ہے، ٹکٹ دیتا ہے اور وہ وہاں جاتا ہے، اپنا دن گزارتا ہے اور وہ جانوروں کو دیکھ کے لطف اندوز ہوتا ہے. میں اگر آج زو بند کر دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا زو بند کر دیں، زو بند کر سکتے ہیں. مجھے جانور دیکھنے ہوں گے، میں افریقہ چلے جاؤں گا دیکھنے کے لیے. ہاتھی دیکھنا ہوگا، میں شری لنکا چلے جاؤں گا. عام لوگ کہاں جائیں گے؟ جو میرا ڈرائیور ہے وہ اپنے بچے کو کہاں لے کے جائے گا؟ آپ کا جو باورچی ہے وہ اپنے بچے کو کہاں لے کے جائے گا؟ ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ عوام کے لیے ہوں گے یا خواص کے لیے ہوں گے. کیا امیر آدمی کے لیے فیصلہ کرنا ہے جس کے پاس تمام فیسلٹیز ہیں، یا ہمیں فیصلوں کے اندر ایک بیلنس لانے کی ضرورت ہے؟ میں جتنے بھی اینیمل ایکٹیوسٹوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایشو ہے اینیمل ویلفیئر سے، آپ کہتے ہو کہ جانور کی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی، آپ مجھے بتائیے، وی ول میک شور. نہ ان کے لیے کھانا پرووائڈ کرنا ایشو ہے، نہ ان کے لیے کوئی اور ایشو ہمارے لیے ہے. نہیں، آپ کے آنے سے پہلے تو یہ باتیں بھی خبریں ہم نے سنی ہیں کہ جی فنڈز نہیں ہوتے تھے. کوئی ایشو نہیں ہے، ابھی کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. تمام چیزیں ان کو دی جاتی ہیں. دیکھیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم نے تمام جانوروں کی ایج کو پبلک کر دیا ہے. صحیح ہے. کتنے جانور ہیں ہم نے اس کو بھی پبلک کر دیا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک عمر ہوتی ہے نا، سب کو جانا ہے. اب ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں اگر کراچی زو میں کوئی ہے اور وہ چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، تو وہ اس لیے پیارا ہوا ہے کہ زو نے کیئر نہیں کی، اس کی ایج پہ کوئی نہیں جا رہا. ابھی لاہور کے اندر جراف امپورٹ ہوئے ہیں. میڈم چیف منسٹر نے وہ ویڈیو شیئر کی کہ میں لاہور والوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. کراچی میں لاسٹ ٹائم جانور کراچی زو میں شاید 20 سال پہلے آئے تھے. تو جانور آپ کے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، آپ نے نئے جانور لیے نہیں ہیں. جو مخدوش عمارتیں پرانی ہو گئی ہیں، بڑی جی ایک لسٹ نکلتی ہے، ایس بی سی اے سے بھی ڈیٹیلز ملتی ہیں، آپ کا بھی ڈومین آ جاتا ہے اس میں، اس کا کیا کوئی حل ہے یا گرتی رہیں گی، انتظار کرتے رہیں جانی نقصان کا؟ دیکھیں 2 طرح کی، جو پرانی عمارتیں ہیں اور کچھ خراب سٹرکچر والی عمارتیں جو فالٹی طریقے سے بنائی گئی ہیں. اس کے اندر ہیومن ایلیمنٹ
یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو بے دخل کریں گے تو وہ کہاں جائیں گے, اور دوسرا ہیومن ایلیمنٹ یہ, اگر آپ بے دخل نہیں کریں گے اور عمارت گر جائے گی تو لوگوں کا کیا ہوگا. اس میں 2-4 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایس بی سی اے کو اپنے قانون کو انفورس ایسا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی فالٹی اسٹرکچر والی عمارتیں نہ بنیں, اور یہ میں کہتا ہوں اس کے اندر بالکل بلائنڈ ہو کے, کہتے ہیں نا قانون اندھا ہوتا ہے انصاف اندھا ہوتا ہے, اس طریقے سے جائیں, اور جہاں غیر قانونی اسٹرکچر نظر آئے اس کو میں سمجھتا ہوں ختم کر دینا چاہیے. اور شہریوں کو بھی میں گزارش کروں گا کہ جن عمارتوں کے لیے پراپر کاغذات نہیں ہیں, اس کے اپروول نہیں ہے, اس کے اندر وہ اپنی جمع پونجی نہ لگائیں. ویسے آپ کے پاس بھی لینڈ ہے کچھ ابھی بچی ہے کے ایم سی کے پاس؟ کیونکہ قبرستانوں کے لیے نا جگہ بڑی کم ہوتی جا رہی ہے, اور اس وقت تو بھرے پڑے ہیں قبرستان. ادھر بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کے ایم سی کے پاس مخصوص ہوگا اختیار, دوسروں کے پاس پھر دیکھیں اس میں اور کون سی لینڈز مل سکتی ہیں. دیکھیے شہر میں پچھلے 20 سالوں میں قبرستان ہی نہیں بنے, پاپولیشن تو بڑھتی گئی ہے, آباد بھی ہوگی. آپ مجھے بتائیں طارق روڈ کا قبرستان کب بنا تھا؟ ہمیں تو یاد ہی نہیں, بچپن سے بس سب دیکھ رہے ہیں. میں کم از کم 25-30 سال سے اس کو بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں. میرے والد صاحب, میرے دادا جو ہیں وہ سخی حسن میں دفن ہیں. کب بنا تھا, کب کا ختم ہو چکا ہے. ملک پلانٹ جو آپ اپنے ٹینیور میں کوئی اناؤنس کر دیں, کوئی نیا مطلب. میں ایک زمین جو ہے اس کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا, ایک بڑی زمین میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے, شہر کے بیچ میں ہے وہ. اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک ماڈل گریو یارڈ شہر کے بیچوں بیچ بنا لیا جائے, جو کہ پبلک گریو یارڈ ہوگا, جو کسی کمیونٹی کا نہیں ہوگا. اس کا نام سٹی گریو یارڈ ہوگا, اور شہر کے لوگ آ کے وہاں تدفین کر پائیں گے, اور ماڈل طریقے سے. تو انشاءاللہ وہ بالکل زمین آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے, اس کی جو قانونی پروسیس ہوتا ہے وہ چل رہا ہے, وہ اس وقت چل رہا ہے. میں پر امید ہوں انشاءاللہ جلد اس کو مکمل کر کے اس کی ڈیولپمنٹ کا سٹارٹ ہم کر دیں. بس لاسٹ 2-3 کوسچنز ہیں. پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے بھائی شہر کا, آپ جانتے ہیں. اب وہ بھی بس میرے کیا بولیں گے, وہ جڑ جاتا ہے جناب مرتضیٰ, آپ کا نام آ جاتا ہے. میرے آنے سے پہلے مسئلہ نہیں تھا. نہیں تھا, یہ ٹینکر میرے دور میں چلنا شروع ہوئے یا پہلے بھی چلتے تھے؟ تو بھی آپ بتائیں حل نکالیں اس کا. کوئی حل صرف جماعت اسلامی ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں. میں وہ حل اردو والا نہیں کہہ رہا, میں سندھی والا کہہ رہا. حل جاؤ یہاں سے. یار آخری پانی کا منصوبہ K3 شہر کے اندر آیا تھا. جاننا اصل میں یہ اختیار آپ کا ہی ہے میرا ہے, یا ادھر وہ جو ایک اسد صاحب ہوتے ہیں؟ نہیں بیوروکریسی آپ پہ بھی بھاری آئی ہوئی ہے. میں آپ کو کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن جو ادارہ ہے میں اس کا سربراہ ہوں. صحیح. وہ ڈومین میرا ہے, اور مجھے اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ شہر میں کمی ہے پانی کی, اور اس کمی کو حل کرنے کے لیے 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. اپنی سورس کو بڑھائیں, ہب کنال ایک ہم اپنی سورس بڑھا رہے ہیں, K4 آگمنٹیشن 2, اور 3 سیوریج ٹریٹمنٹ سینٹرز اپنے ہم فعال کر رہے ہیں تاکہ صنعتوں کو ہم یہ ریسائکل پانی دے سکیں, اور میٹھا پانی ہم شہریوں کی ضروریات کے لیے بچا سکیں. جو بات آپ نے کاؤنسل والی کی, نعمت اللہ خان صاحب کے پیریڈ کی, وہ فرد واحد کا ایکٹ نہیں تھا, کاؤنسل کا تھا. آج کاؤنسل آپ کے پاس ہے, آپ کیا کیا چیزیں صحیح کر دیں گے اس کاؤنسل سے؟ میں جو بھی فیصلے کرتا ہوں کاؤنسل کی منظوری سے کراتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو پارکس اینڈ پلے گراؤنڈ والا فیصلہ ہے عدالت کا, جس کو جماعت اسلامی نے اعتراض اٹھایا اور کورٹ گئی, وہ فیصلہ میں نے تھوڑی کیا تھا, فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے, وہ فیصلہ اسی معزز کاؤنسل نے کیا. اور میرا اعتراض یہ ہے کہ اگر 2001 کی کاؤنسل یہ کام کر سکتی ہے, 2005 کی کاؤنسل کر سکتی ہے, تو 2023 کی کاؤنسل کو آپ کو کیوں روکتے ہیں؟ صرف فرق یہ ہے کہ اس وقت شاید جماعت اسلامی کی کاؤنسل تھی, پھر MKM کی کاؤنسل ہو گئی, یا پیپلز پارٹی کی کاؤنسل ہے. میرا کہنا یہ کاؤنسل کراچی کی ہے, کراچی کے نمائندوں کی ہے. ایز اے پولیٹیشین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب میئر بن کے نہیں, ایک پولیٹیشین بن کے بتائیں, کیا واقعی کراچی جس آبادی بڑھتی جا رہی ہے, چیزیں ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہیں, مس مینیج ہو رہا ہے, نہیں سنبھال میں نہیں آ رہا, اور ساتھ میں لوگ بھی نہیں بیٹھ رہے, تو کیا واقعی وفاق کے حوالے ہونا چاہیے کراچی کو یا نہیں ہونا چاہیے؟ وفاق کے حوالے ہو جائے گا تو وفاق کیا کرے گی؟ ابھی تک کیا کر لیا انہوں نے؟ ہم پتہ باتیں کرنے میں چیمپئن ہیں نا. میں تو آپ سے کہہ یہ رہا ہوں, جو اتنی میں نے پچھلی گفتگو کی وہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ کوئی وفاقی ادارہ شہر کی ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے اس وقت. تو ابھی وفاق ایسا کیا کر رہے ہیں کراچی والے سوچیں کہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے؟ مجھے وجہ بتا دیں نا, مجھے بتائیے کیا وفاق نے اسٹیل مل چلا لی ہے؟ ہاں چلا لی ہے, بہت اچھی چلا رہی ہے اسٹیل مل.
صحیح. یہ وفاق نے گرین لائن منصوبہ بنانے کی کوشش کی تھی, 2017 میں ہم سے NOC لی, 2025 ہو گیا ابھی تک نہیں بنا پائے. اور جب میں نے ان کو کام کرنے سے روک دیا تو کہتے ہیں کہ آپ وفاق کے آڑے آ رہے ہیں. آپ کے والد صاحب کا شہر ہے یہ کہ 9 سال ہو گئے ہیں آپ نے سڑک نہیں بنا پایا یار ابھی تک, اور جو بنی ہوئی تھی آپ نے توڑ دیا. میرا بچپن سارا ایم اے جناح روڈ پہ گزرا ہے, میں اسکول آتا تھا بس میں, ساری فٹ پاتیں, نالے, ڈرین آپ نے تباہ کر دی, اسٹریٹ لائٹس ختم کر دی آپ نے, کہ وہ وفاق کا منصوبہ کر رہے تھے. 2017 کی NOC ہے اور ماشاءاللہ 2025 میں آ کے وہ صاحب کہتے ہیں جی بس ہم تو کام کرنے والے تھے, ہمیں روک دیا گیا. 9 سال چاہیے تم کو کام کرنے کے لیے. ڈیزرو بفور ڈیزائر. کچھ کیا ہو تو بات کرو, ابھی تک کچھ نہیں کیا. پرائم منسٹر صاحب کراچی آ کے رہیں گے؟ ہاں, وین واز دا لاسٹ ٹائم یو سو پرائم منسٹر آف پاکستان اسٹیئنگ ان کراچی فار اے نائٹ؟ بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب, آئی ایم ریئلی تھینکفل, آپ نے اپنا وقت دیا. آپ نے صحیح وقت پہ کٹ کر دیا. آپ نے کہا یہ تو لگتا ہے پروگرام ہی بند کرائے گا پیمرا سے. نہیں یہ چلائے گا یہ والی بات میری. بالکل نہیں. آپ بحیثیت میئر اس شہر کے, صرف میئر ہی نہیں بلکہ آپ اس شہر کے وکیل بھی ہیں, نمائندے بھی ہیں, اور اس شہر کے ہی ہیں. میں شہری ہوں, میں شہر میں رہتا ہوں. یہ شہر میرا سب سے زیادہ پرسنل انٹرسٹ ہے اس شہر کی ڈیولپمنٹ میں. صحیح. اور یہی بس سب کی امیدیں ہیں کہ وفاق چلے نہ صحیح لیکن پروونشل گورنمنٹ تو فیسلیٹیٹ کرتی رہے گی بالکل انشاءاللہ. تو ناظرین, آج پروگرام آواز میں ہم نے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے ساتھ وہ تمام تر باتیں رکھی ہیں جس پر بہت سارا مبالغہ بھی تھا, مباحثے بھی ہوتے تھے, کنفیوژن بھی تھا. لیکن اگین یہ کہ بیرسٹر مرتضی وہاب متحرک ہیں اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. کچھ چیزیں فیوچر میں اناؤنس بھی ہوں گی اور عنقریب عوام کو مزید فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کی آسانیوں کے لیے بھی KMC اپنا کردار ادا کرے گی. اب اس میں مزید کیا چیلنجز آتے ہیں, کب تک وہ چیزیں ہوتی ہیں, ان چیزوں کا ہم سب بغور مشاہدہ کریں گے. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.